ایک سوال ہے اور اس پہ بہت سارے پروگرامز میں کر چکا ہوں، نتیجہ نہیں حاصل ہوا۔ ہم کہتے ہیں اسلام ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سونا مرنا جینا جاگنا۔ کیا اسلام نظام حکومت نہیں دیتا؟ اسلام یہ نہیں بتاتا کہ حاکم کون ہو، کیسے ہو، اور پھر اس کا انتخاب کیسے ہو، اور نظام حکومت اسلامی کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی سوال ہے آپ کا اور اہم۔ اسلامی نظام حکومت اسلامی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی تشریح تبلیغ میں جو خلل پیدا ہوئے ہیں بنیادی طور پر، ان میں ایک بڑا خلل یہی ہوا ہے کہ اسلام جیسا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور قائم کیا، جس طرح سے اس کو سمجھا نہیں گیا اور اس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوئیں۔ ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو حیات انسانی کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں اصل زندگی انسان کی، جو بڑا حصہ انسان کی زندگی کا ہے، وہ سماجی اور اجتماعی زندگی ہے انسان کی۔ انفرادی زندگی اور باقی زندگی کے پہلو وہ اجتماعی زندگی کے آغوش میں پرورش پانے والے پہلو ہیں، یعنی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچوں کی حیثیت رکھتے ہیں انسان کی زندگی کے وہ پہلو۔ جو اصل زندگی ہے وہ اجتماعی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھیں تو جتنے خطابات ہیں قرآن کریم کے وہ سارے اجتماعی ہیں، سماجی ہیں، انفرادی خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتماعی خطاب ہے، اور اسی طرح اس کے مشابہ یا ایھا الناس اجتماعی خطاب ہے، سماجی خطاب ہے یہ۔ اور یہ بات اگر ہم قرآن سے ہٹ کر بھی دیکھیں، ہم تو اپنی عقل سے دیکھیں اور اپنا تجربہ و مشاہدہ بھی دیکھیں، مثلا ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو آج ہماری 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور اس آبادی کے جمعیت کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ وہ سب کس کے زیر سایہ وہ پہلو ہیں؟ آج مثلا آیا حکومت کے زیر سایہ ہیں یا کسی اور نظام کے زیر سایہ ہیں؟ یعنی حکومت باقی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں فیصلے کرتی ہے یا باقی شعبے حکومت کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں؟ تو یہ مشاہدہ بھی ہے، عقل بھی انسان کی یہی کہتی ہے کہ پوری دنیا میں ایسے ہے، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم سب کی زندگی کا سارا پہلو ہماری حکومت کے سائے میں ہی گزر رہا ہے۔ مثلا آپ کا مذہبی پہلو آپ کی حکومت کے سائے میں ہے۔ آپ کے مذہبی بل جب تک حکومت میں نہیں جاتے تو ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کے مذہبی ادارے جب تک حکومت ان کو اجازت نہیں دیتی تو وہ رسمیت نہیں رکھتے، قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ کا کام کاروبار ہے تو وہ حکومت کے زیر سایہ انجام پاتا ہے۔ آپ کا خاندان ہے تو وہ حکومت کے قوانین اور حکومت کے ضابطوں کے تحت ہی تشکیل پاتا ہے اور اس کے سارے معاملات ہیں۔ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی معیشت ہے، ہر پہلو زندگی کا انفرادی ہے یا جو بھی ہے وہ سارا حکومت کی چھتری کے نیچے ہی انجام پا رہے ہوتے۔ آپ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جسے آپ حکومت سے آزاد سمجھتے ہوں کہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ نجی شعبہ جسے آپ کہتے ہیں، پرائیویٹ زندگی، کیا آپ اپنی پرائیویٹ زندگی میں جو گھر کے چار دیواری کے اندر گزر رہی ہے، آپ اس میں آزاد ہیں حکومت سے؟ حکومتی قوانین وہاں لاگو نہیں ہوتے۔ آپ اپنی بیوی پہ تشدد کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اپنے بچوں پہ تشدد کر سکتے ہیں، آپ انہیں سزائیں دے سکتے ہیں، آپ انہیں بنیادی حقوق سے گھر کی نجی زندگی میں محروم کر سکتے ہیں، آپ انہیں شکنجے دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں میری پرائیویٹ زندگی ہے، میں چار دیواری کے اندر ایک بچے کو پنکھے سے لٹکا دوں، ایک بچے کو چھت سے لٹکا دوں، ایک بچے کو الٹا لٹکا دوں، ایک بچے کو کھانا دوں، ایک کو نہ دوں، کر سکتے ہیں یہ کام؟ ہرگز نہیں۔ اگر کریں گے تو فوراً حکومت آ جائے گی آپ کے گھر کے اندر داخل ہو کے
اور آپ کو پابند کرے گی اصولوں کا. تو یوں نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہے جو اس حکومت کے نظام سے باہر گزر رہا ہو, سب اس کے سائے کے نیچے ہیں. اب ادھر سے ہم اسلام کو کہتے ہیں یہ دین ہدایت ہے, تو انسان کی زندگی کو جہت دینے والا یہ دین ہے, اور زندگی کا جو اصل پہلو ہے وہ سماجی اور اجتماعی پہلو ہے. اور سماجی اجتماعی پہلو کے اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر کوئی ہدایت موجود نہیں ہے, تو باقی پہلو زندگی کے وہ تو انسان خود بھی تشخیص دے سکتا ہے. صحیح. اصل جہاں ہدایت درکار ہے وہ یہی پہلو ہے. صحیح. اس میں دین نے ہدایت دی بھی ہے, لیکن ہم نے اس ہدایت کا رخ موڑ دیا ہے. مثلا آپ جو شروع کرتے ہیں دین کی جو بنیاد ہے, ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ. یہ کلمہ طیبہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے, اچھا, قرآنی اصطلاح نہیں ہے, یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں مقرر کی گئی. یہ اس کو علماء کہتے ہیں یہ انتزاعی عنوان ہے. یعنی آپ نے قرآن کی تعلیمات سے یہ عنوان خود اخذ کیا ہے, ورنہ وہ جو قرآن کے اندر ہے مسلمان ہونے کے لیے وہ شہادت ہے, جی, کلمہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ, قرآن کہتا ہے شہادت دو تو مسلمان ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت دو, اور ان کی خاتمیت کی شہادت دو, تو آپ مسلمان ہوتے ہو. ہم نے کلمہ میں تبدیل کر لیا. کوئی حرج نہیں ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو عنوان آپ نے شہادت کہیں اس کو, یا کلمہ کہیں, لا الہ الا اللہ, یہ اساس ہے, بنیاد ہے. آپ لا الہ سے شروع کرتے ہیں, آپ دین کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں, تو لا سے آپ انکار کرتے ہیں, جی, اور الہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. الہ کو ہم نے یہ تفسیر کیا ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود, صحیح, جس کی عبادت کی جائے. صحیح. اور عبادت کا معنی کیا ہے پرستش, پوجا. تو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتے آپ. بے شک. پوجا صرف اللہ کی کرنی ہے. لیکن پوجا کے علاوہ جو سارا زندگی پوجا تو نہیں ہوتی نا. زندگی میں کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, اگانا بھی ہے, کاٹنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, اور خاندان بنانا ہے, بچے پالنے ہیں, روزگار, یہ سارا زندگی ہے نا یہ. تو پوجا تو آپ ٹھیک ہے اللہ کی کرو, پوجا میں پابندی ہو گئی آپ کی. یہ باقی جو معاملات ہیں آپ کے, باقی جو زندگی ہے, پوجا کتنا ٹائم آپ کی زندگی کا, کتنا وقت پوجا کے لیے چاہیے. تو اصل زندگی کا میدان تو کچھ اور ہے, پوجا نہیں ہے. اصل تو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے, جنم سے لے کے موت تک کے درمیان جو آپ کا پورا سفر ہے, یہ ساری زندگی ہے آپ کی. صحیح. تو پوجا تو آپ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتے. لیکن حکومت کس کی ہو, سسٹم کس کا ہو, قانون کس کا ہو, فیصلہ کس کا ہو, نصاب کس کا ہو, تربیت کس کی ہو, یہ ساری چیزیں, اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. صرف اسلام پوجا کے لیے آیا ہے. یعنی انسان بنیادی طور پر پوجا میں پھنسا ہوا تھا, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی پوجا کس کی کرنی ہے. تو اللہ نے یہ مشکل انسان کی حل کر دی, صرف اللہ کی کرنی ہے. لہٰذا آپ پوجا اللہ کی کرو, اطاعت کس کی کرنی ہے, فرمان کس کا چلنا ہے, قانون کس نے بنانا ہے, دستور کس نے دینا ہے, سسٹم کس نے بنانا ہے, منسوب کس نے کرنا ہے, معزول کس نے کرنا ہے, اہداف کس نے مقرر کرنے ہیں, راستے کس نے بنانے ہیں, راستوں کے اصول آداب کس نے آپ کے لیے طے کرنے ہیں. یہ خاموشی ہے اسلام میں. اسلام کی ساری اساسیت آپ کی پوجا میں ہے, کہ اگر پوجا ٹھیک ہو گئی آپ کی باقی کاموں میں فری ہیں, آپ جو مرضی یہ کریں. یہ تشریح کی ہے ہم نے کلمہ کی, یہ تشریح کی ہے ہم نے اسلام کی, اور پھر اسی کے اوپر فرقے بنا کر پوجا کس طرح سے کریں, ہاتھ باندھ کے کریں, ہاتھ کھول کے کریں. ہاتھ باندھنے ہیں تو ناف کے اوپر باندھیں, ناف سے اوپر باندھیں, ناف کے نیچے باندھیں. یہ ان میں پھر آ کے ہم مصروف ہو گئے. جبکہ الہ کا مطلب وہ نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے, الہ کا مطلب ہے جس کی اطاعت کی جائے. اچھا. جس کی, اور یعنی ایک عنوان آپ کے لیے جو کلمہ میں ہے یا شہادت میں ہے, لا الہ الا اللہ,
دوسری بات جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کی ہے وہ آپ کی عبدیت ہے. آپ عبد ہیں. صحیح. عبد کا مطلب عبادت کرنے والا, پوجا کرنے والا. الہ جس کی پوجا کی جائے اور عبد پوجا کرنے والا. تو بات ہم نے اللہ کو محدود کر دیا پوجا کے اندر. انسان کا فریضہ بھی اللہ کے بارے میں اتنا ہی بنتا ہے کہ پوجا اللہ کی کرے. لیکن عبد کا مطلب تو پجاری نہیں ہے. عبد کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا. الہ کا مطلب ہے جس کی اطاعت کی جائے. صحیح. وہ حاکم جس کی اطاعت کی جا رہی ہو یا کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں. تو اب جب اطاعت کو اور حاکم کو آپ لے کر آ گئے پوجا میں تو آپ نے دین کا بڑا حصہ دین کے زمرے سے ہی نکال دیا. اور آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے جو سماجی نظام ہے, اجتماعی نظام ہے, معیشتی نظام ہے, آپ کا جو انسان کی زندگی کی بنیادیں ہیں, یہ تو آپ نہ قرآن سے لیتے ہیں, نہ اسلام سے لیتے ہیں, نہ توقع آپ رکھتے ہیں. اسلام کی طرف رجوع کب کرنے ہیں کہ پوجا کیسے کرنی ہے, پوجا کیسے کرنی ہے. لیکن یہ نہیں رجوع کرتے کہ آپ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور زندگی کے جو نظام ہیں وہ نظام کیسے ہم نے تشکیل دینے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا وہ تو احکام سے پہلے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور ان نظاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کروائی ہے, تفہیم کروائی ہے, تعلیم دلوائی ہے انبیاء کرام کے ذریعے. اور اس نظام میں اب مختلف نوعیت کے انسان کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق وہ نظام ہے اللہ کے. لیکن ایک نظام جو سب پر حاوی ہے, جس کے اندر سارے نظام گزرنے ہیں, وہ حکومت ہے, حاکمیت ہے. صحیح. اسی لیے الہ حاکم ہے جس کی اطاعت کی جائے گی, اور وہ حاکم وہ الہ ہے جس کے نیچے سارے نظام الوہیت کا حصہ ہیں باقی. صحیح. مثلا ربوبیت ہے, وہ الوہیت کے تحت ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اسی طرح شریعت میں آ کر پھر جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں یا تکوینی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام مقرر کیے ہیں, وہ سارے الوہیت کی تفاصیل ہیں نظام کی صورت میں. صحیح. ہم نے دین کو احکام میں منحصر کر دیا ہے. وہ احکام بھی سارے جو عبادت سے متعلق ہیں, عبادت کا ترجمہ بھی ہم نے پوجا کیا ہے. پوجا کیا. تو دین کو گویا ہم نے بہت بڑا نقشہ تھا. جیسے عموماً ہم اپنے روزمرہ محاوروں میں کہتے ہیں نا, کوئی چیز کسی کو پسند نہیں آتی. مثلا جیسے ہمارے فوجی افیسر ہوتے ہیں, یہ جب آتے ہیں بریفنگ لینے سویلین اداروں کے اندر, تو وہ سیکرٹری بیٹھے ہوئے نا ان کو نقشے کھول کے بتانا شروع کرتے ہیں. تو یہ گمنڈی ہوتا ہے یہ افسر, تو یہ اس کو کہتا ہے اس کو لپیٹ, اس کو وہ کر, اس کو پھینک ادھر نا. یہ ایک عام محاورے میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو لپیٹ, اس کو فلاں بنا اور اس کو ادھر پھینک دو. ہم نے اس طرح کیا کہ وہ بڑا نقشہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا بنایا تھا, اور اس نقشے کے لیے جو شریعت کا نظام کا دین کا نقشہ بنایا تھا, ہم نے کہا اس کو لپیٹو, سارے کو لپیٹ کے اس کو فقط عبادت میں منحصر کرو. عبادت میں منحصر کر کے باقی زندگی سپرد کر دو غیر الہی, اللہ کے علاوہ باقی, جن کو قرآن طاغوت کا عنوان دیتا ہے. طاغوت جو اللہ کے نقشے اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے باہر نکل کے زندگی گزارے, اس کو طاغوت کہتے ہیں. جیسے فاسق عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل کے دین سے باہر زندگی گزار رہا ہو, اس کو فاسق کہتے ہیں. مومن کی اصطلاح ہے جو دین کی حدود کے اندر زندگی گزار رہا ہو. اب یہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنی بھی وہ وسعت تھی دین کے اندر, اس کو ہم نے محدود کیا ہے. اس کو محدود کر کے سمیٹ کے اس کو ایک عمل کے اندر, عبادت کے اندر منحصر کر کے اس کو دین کہہ دیا ہے, مختص کر دیا. باقی ساری انسانی زندگی ہم نے دین سے باہر نکال کے ٹھیک ہے انسان کے اپنے سپرد کر دی ہے کہ آپ خود اس کے لیے سوچو, اور خود سوچا ہے. ہم اپنے ملک میں دیکھیں, ہم ابھی اسلامی ریاست اپنے آپ کو کہتے ہیں. خوب اسلامی ریاست میں کون سی چیز اسلام کے مطابق ہے آپ کی؟ ہر نظام تو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے یا دوسروں کا بنایا ہوا, آپ نے اس کو کاپی کیا ہوا ہے.
جب اس نظام کے مطابق آپ عمل کرنے آتے ہیں تو پھر وہاں پھنس جاتے ہیں کہ یہاں شریعت کے احکام کا کیا بنے گا. جی جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں جی 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 تو وہاں آپ کو سود یاد آ جاتا ہے کہ یہاں تو سود لین دین ہو رہا ہے, اور سود تو قرآن نے کہا ہے حرام ہے. جی تو وہاں پر پھر آپ آتے ہیں جی سود کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الگ سے ایک تحریک شروع کر دیتے ہیں آپ, اور پھر جو رائے حل نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی جو کھا پی رہے ہو, لین دین کر رہے ہو, یہ کرتے رہو, لیکن ہم نے علماء کی مدد سے کہہ دیا کہ یہ سود نہیں ہے, اس کو آپ حلال ہے آپ کے لیے, کھاتے رہو. یہ رائے حل نکالا ہے. ہاں تو آپ کے پاس دین کے نام پر صرف حرمت سود ہے, لیکن دین کے نام پر بینکنگ سسٹم بھی ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے, مالیاتی نظام بھی ہے یا نہیں ہے, معیشت کا نظام بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو حرمت ہے, احکام ہیں, یہ اللہ کے نظام کے اندر کے لیے ہیں. اچھا, اللہ نے آپ کو معیشت کا نظام دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ احکام مقرر کیے ہیں, یہ ہدایت و حدود مقرر کیے ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کے نظام کو چھوڑ کے احکام اللہ کے لے لیں, جی نظام اللہ کا چھوڑ کے ان احکام کو لے کر کسی دوسرے کے گراؤنڈ میں جا کر اپلائی کرنا چاہیں, انہیں کہیں جی کہ احکام ہمارے چلیں گے, نظام بے شک آپ کا ہو. اچھا, یعنی معیشت آپ کی ہو, احکام قرآن کے چلیں گے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تباہی آ جائے گی. یہ جس کا نظام ہے اسی کے احکام بھی چلیں گے. بجا فرما رہے تو آپ احکام اپنے پہلے لاگو کرنے سے پہلے اپنا نظام لاؤ. ٹھیک ہے, اور نظام جب آپ لاتے ہیں تو نظاموں میں جو ایک مدر نظام ہے, ٹھیک ہے, جس نے سارے نظام بنانے ہیں وہ حکومت ہے. صحیح ہے. تو اب میرا سوال بھی یہی ہونا ہے کہ حکومت کے بغیر تو اصلاً اسلام کا کوئی ہدایت کا نظام قابل تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے اسلام کو سمیٹ کے ایک شیشی میں بند کر کے پوجا میں اور پھر مسلمانوں کو لگا دیا پوجا کرنے میں, باقی زندگی سونپ دی ہم نے طاغوتوں کو, ٹھیک ہے, اس کے لیے رائے حل آپ دیں. ٹھیک ہے.